کیا ہو اگر آپ اکیلے نہ ہوں؟ کیا ہو اگر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو؟ ٹھیک اسی وقت آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام میں ان نادیدہ مخلوقات کو جنات کہا جاتا ہے، ایک ایسی مخلوق جو بے دھوئیں کی آگ سے بنی ہے اور ہماری ہی دنیا میں ایک پوشیدہ جہان میں رہتی ہے۔ وہ ایسی جگہوں پر حرکت کرتے ہیں جہاں ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ وہاں موجود ہیں جہاں ہم کچھ محسوس نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی ہم انہیں محسوس ضرور کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جنات صرف ایک افسانہ ہے یا ایک ایسی چھپی ہوئی حقیقت جسے ہم نے صدیوں سے نظر انداز کیا ہوا ہے؟ تو چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اسلامی روایت کے مطابق جنات آخر ہیں کیا؟ اب دیکھیں، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جنات کو روحیں یا بھوت پریت نہیں کہا گیا، بلکہ انہیں انسانوں اور فرشتوں کی طرح شعور رکھنے والی مخلوق کی ایک تیسری الگ قسم بتایا گیا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ انسان مٹی سے بنے ہیں، یعنی ہمارا وجود ٹھوس ہے، مادی ہے، لیکن جنات وہ بے دھوئیں کی آگ سے بنے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا وجود توانائی پر مبنی ہے، جو انہیں نظر نہ آنے، تیزی سے حرکت کرنے اور اپنی شکل بدلنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ وہ ہماری ہی دنیا میں ایک متوازی جہان میں رہتے ہیں۔ ان کا بھی ایک معاشرہ ہے، خاندان ہے، اور بالکل انسانوں کی طرح انہیں بھی اچھائی اور برائی میں سے ایک کو چننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ یعنی وہ صرف سائے نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیب ہے۔ اچھا، لیکن اگر وہ ایک الگ جہان میں رہتے ہیں تو پھر ہماری دنیا سے ان کا کیا تعلق؟ چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں دنیایں کہاں اور کیسے ایک دوسرے سے جڑتی ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ وہ اکثر ویران اور سنسان جگہوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی جگہوں پر داخل ہونے سے پہلے کچھ مخصوص دعائیں پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ یہ صرف کوئی وہم نہیں، بلکہ اس نادیدہ دنیا کے وجود کو تسلیم کرنے کی ایک نشانی ہے۔ ہم انسان انہیں ان کی اصلی آتشی شکل میں تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کے پاس اپنی شکل بدلنے کی صلاحیت ہے۔ اکثر جو ناقابل وضاحت واقعات ہوتے ہیں یا پراسرار چیزیں نظر آتی ہیں، انہیں ان کی اسی صلاحیت سے جوڑا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے، جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ تعامل کا امکان تو ہے، لیکن ان کی طاقت لامحدود نہیں ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق کوئی بھی مخلوق اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تعامل دل میں ڈالے گئے ایک ہلکے سے وسوسے سے لے کر کسی کے رویے پر اثر انداز ہونے تک، اور بہت ہی کم اور سنگین صورتوں میں براہ راست قبضے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ بھئی حفاظت کیسی کی جائے؟ اور اس کا جواب بالکل صاف اور واضح ہے۔ جی ہاں، حفاظت نہ صرف ممکن ہے بلکہ اس کے طریقے بہت سیدھے اور ہر ایک کے لیے قابل عمل ہے۔ یہ اقدامات صرف کچھ رسومات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان اور شعور کی وہ ڈھالیں ہیں جو کسی بھی شخص کو نادیدہ دنیا کے منفی اثرات سے بچا سکتی ہیں۔ ہر عمل اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اصل طاقت اور پناہ کس کے پاس ہے۔ تو پھر ان کی حقیقت، ان کی دنیا اور حفاظت کے طریقوں کو سمجھنے کے بعد ہم آخر کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک جملہ شاید اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اصل خطرہ اس مخلوق میں نہیں، بلکہ اس کے بارے میں لا علمی اور اس لا علمی سے پیدا ہونے والے خوف میں ہے، اور علم ہی خوف کا علاج ہے۔ آخر میں جنات کا تصور ہمیں غیب کی دنیا کی وسعت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس سے ڈرنے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، علم حاصل کریں، ایمان مضبوط کریں اور محفوظ رہیں، کیونکہ سب سے بڑی حفاظت علم اور یقین میں ہی ہے۔